دا ریالٹیز ود ڈاکٹر اسد۔ آج بات کریں گے انتظار حسین پنجوتا کے جو مبینہ طور پہ اغوا ہوئے تھے، وہ 25 دن بعد بازیاب ہو چکے ہیں۔ ان کو 8 اکتوبر 2024 کو اسلام آباد سے اغوا کیا گیا تھا۔ وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سربراہ ہیں ان کی قانونی ٹیم کے سربراہ تھے۔ ان کو اغوا کرنے کا مبینہ طور پر کیا مقصد تھا؟ صرف مقصد یہی تھا کہ یہ پیغام دینا تھا کہ اگر نیکسٹ کوئی بھی وکیل پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کی قانونی ٹیم کا حصہ بنے گا تو ان کے ساتھ یہی حشر ہوگا۔ صرف مین 1 پوائنٹ ایجنڈے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو اگلے جو نیکسٹ آنے والا کوئی بھی وکیل اس بات کی جرات نہ کرے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کی قانونی ٹیم کا حصہ بنے۔ اور دوسرا مبینہ طور پہ یہ مقصد ہو سکتا ہے کہ ان کو تمام تر جو ڈیل کی گئی ہے عمران خان سے اس کے بارے میں بریف کر دیا گیا ہے، کیونکہ ڈائریکٹ عمران خان تک ایجنسیز کی رسائی اگر ہو جائے تو یہ معاملہ کھل جاتا ہے کہ تمام تر جو کام یا جو زیادتی پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں یا عمران خان کے ساتھ یا اس کی بہنوں کے ساتھ یا ان کی وائف کے ساتھ جو ہوئی ہے وہ ایجنسیوں نے کروائی ہے۔ اس کے پیچھے جو پیچھے ہمارا معاملات یہ ہوئے تھے، ان کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے انتظار حسین پنجوتا کا مبینہ طور پہ اغوا کیا۔ پہلے تو ان کو اس بات میں پریشرائز کیا گیا کہ وہ عمران خان کی قانونی ٹیم سے الگ ہو جائیں۔ جب انہوں نے انکار کیا تو ان پر زد و کوب تشدد کیا گیا، جو کہ انہوں نے بازیاب ہونے کے بعد خود بتایا ہے۔ ان کا جو وحشت زدہ، بے رحم، بے حس قسم کا چہرہ بتا رہا تھا کہ ان کے ساتھ کس طرح کی زیادتی یا کس طرح کا ٹارچر کیا گیا ہے۔ آئین کا آرٹیکل 10A اس بات کی گارنٹی کرتا ہے کہ کوئی بھی ملزم ہو اس کو فیئر ٹرائل دیا جائے اور اس کے وکیل تک اس کو رسائی دی جائے۔ آئین کا آرٹیکل 10A بھی یہی کہتا ہے۔ آئین کا جو آرٹیکل 14 ہے وہ بھی اس بات کی ہی گارنٹی کرتا ہے، ڈگنیٹی آف مین، یعنی کہ انسان کی عزت و تکریم ملحوظ خاطر رکھی جائے۔ اب ان سب کے بعد اب میری جو رائے ہے ایجنسیز کو، پاکستان کے جو لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جن کی طرف پاکستان کے عوام اور پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ اشارہ کرتے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے میری رائے یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس دلیل یا ثبوت نہیں ہے تو آپ کیس سے الگ ہو جائیں۔ نہیں تو اگر آپ کو چاہیے کہ پراسیکیوشن کے لیے تگڑے وکیل ہائر کریں جو ان کے دلائل کو نلیفائی یا زائل کر دیں، ختم کر دیں، نہ کہ کسی بھی ملزم کے وکیل کو مبینہ طور پہ اغوا کر لیا جائے، تشدد کیا جائے اور ان کو وکالت سے علیحدہ کر دیا جائے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ سب سے پہلا کرتا ہے، مضبوط دلیل بن جاتی ہے ملزم کے پاس کہ ملزم کے خلاف کوئی بھی ثبوت نہیں ہے۔ اگر ثبوت ہو تو آپ اپنے وکیلوں کے تھرو جج کے سامنے پیش کریں اور میڈیا کو پیش کریں تاکہ فیئر ٹرائل میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی رخنہ نہ ڈلے اور ایجنسیز اور دوسرے جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں وہ سرخرو ہو سکیں۔ اب دوسری میری رائے یہ ہے، ایجنسیز کو چاہیے کہ اگر آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف کی کسی شخص کی کوئی ذاتی دشمنی بھی کسی کے ساتھ ہو نا، اگر ان کو بھی کوئی قتل کر دے، وہ بھی الزام مبینہ طور پہ سیدھا ISI اور ہماری ایجنسیز کے اوپر جاتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہماری ISI اور ایجنسیز کو اپنا جو سیاسی جو ونگ بٹھایا ہوا ہے، انہوں نے جو اپنے انٹلیکچوئل لیول کے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں، ان کو کہیں کہ اپنی جو وہ ہے نا پالیسی اس کو چینج کریں، اثر نو اس کا دوبارہ جائزہ لیں۔ جو بھی وہ کام کرتے ہیں وہ ایک پروفیشنل ایجنسیز یا پروفیشنل ادارے کی عکاسی نہیں کرتی۔ اس بات کی میں گواہی دیتا ہوں کہ ہماری ISI دنیا کی ٹاپ ایجنسیز میں سے ہے، سب سے بہترین کام کرتی ہے کسی بھی دوسرے ملکوں سے
بہتر لوگ ہیں، ہمارے ذہین لوگ ہیں، کم وسائل میں زیادہ کام کرتے ہیں۔ اس لیے ہماری ایجنسیز کو چاہیے وہ ان کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی پہ سوال اٹھا رہے ہیں۔ جس طرح کی پالیسیز یہ چلائی جا رہی ہیں وہ ہماری آئی ایس آئی کی کیپیسٹی، کیپیبلٹی اور ان کے پروفیشنلزم ہونے پہ بہت بڑا سوال ہے۔ جس طرح کا وقوع بنایا گیا ہے انتظار حسین پنجوتا کو بازیاب کرانے کا، وہ تو نہ الزام جا رہا ہے پولیس پہ، نہ جا رہا ہے کسی کڈنیپر پہ، وہ ڈائریکٹ الزام ایجنسیز پہ جا رہا ہے۔ یا تو اس کو بازیاب ہی نہ کرتے، یا تو اس کو کسی کیس، جھوٹے کیس میں ڈال کر اس کو عدالت میں پیش کر دیا جاتا۔ چلو کیس چلتا، بعد میں وہ غلط ہوتا، وہ صحیح ہوتا، وہ عدالت فیصلہ کر دیتی۔ جس طرح اٹارنی جنرل آف پاکستان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیان دیا کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر ان کو بازیاب کرا لیا جائے گا۔ اب اٹارنی جنرل آف پاکستان کس کا نمائندہ ہے؟ گورنمنٹ آف پاکستان کا نمائندہ اور تمام لا انفورسمنٹ ایجنسی کا نمائندہ ہے۔ تو پھر یہ سوال سیدھا ایجنسیز کی طرف جاتا ہے کہ یہ کام ایجنسیز نے کیا ہے۔ ویسے میری رائے ہو سکتا ہے ایجنسیز نے نہ کیا ہو، لیکن جس طرح کا وقوع بنایا گیا، جس طرح ان کو بازیاب کرایا گیا، تمام تر سٹرونگ جو دلائل ہیں، دلیل ہے، ثبوت ہے، وہ مبینہ طور پہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف جاتی ہیں۔ تو لا انفورسمنٹ ایجنسی سے میری التماس ہے، دست بدستہ گزارش ہے، آپ محب وطن پاکستانی ایجنسی ہیں، آپ کا بڑا نام ہے، آپ بڑی محنت کرتے ہیں پاکستان کے دفاع کے لیے۔ آپ کو چاہیے آپ اپنے جو آپ کی پالیسی بنا رہے ہیں ان کو چینج کریں، کوئی بیلنس اور معتدل قسم کے لوگوں کو لائیں۔ ان کی جو پہلے جو آپ کا ونگ ہے، جو ان کی پالیسیز ہیں وہ مکمل طور پر فیل ہیں، اور آپ کی جو عزت ہے، آپ کی جو تکریم ہے، اس کو بھی خاک میں ڈال رہے ہیں۔ یہ تھی وہ ہماری کچھ باتیں اور ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو جو ہمارے مشورے تھے۔ اگر آپ کو پسند آئے ہوں تو ہمارے چینل دا ریئلٹیز ود ڈاکٹر اسد کو سبسکرائب کریں، اور دا ریئلٹیز ود ڈاکٹر اسد ہمارا فیس بک پہ پیج ہے، اس کو فالو کریں، اس کو جوائن کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔